دوستوں، اسلامی تاریخ میں ایک بہت اچھے قاضی گزرے ہیں جن کا نام ایاز بن معاویہ ہے۔ وہ اپنی عقل مندی کی وجہ سے بہت مشہور تھے اور ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ نا انصافی نہ سرزد ہو، وہ بڑی ذہانت سے کام لے کر مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ قاضی صاحب کے پاس دو آدمی آئے۔ ان کی شکل دیکھتے ہی قاضی صاحب نے اندازہ لگا لیا کہ ایک سیدھا سادہ ہے غریب اور دوسرا بہت چلاک لگ رہا ہے۔ ان لوگوں نے اپنا مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا۔ پہلے غریب آدمی بولا، جناب میں نے کچھ رقم امانت کے طور پر اس کے سپرد کی تھی اور اب یہ مکر رہا ہے اور دینے سے انکار کر رہا ہے۔ قاضی نے دوسرے آدمی سے پوچھا، کیا یہ درست کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس کی کوئی امانت نہیں ہے، اگر یہ سچا ہے تو کوئی گواہ لائے ورنہ میں تو قسم کھانے کو تیار ہوں۔ ایاز بہت ذہین تھے اور فوراً ہی سمجھ گئے کہ دوسرا آدمی بہت مکار ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے رقم لی ہے لیکن اب ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے دل میں طے کر لیا کہ اس غریب آدمی کے ساتھ انصاف ضرور ہوگا اور میں اس کی رقم واپس دلواؤں گا۔ پھر قاضی صاحب نے کہا، تم نے مال کس جگہ پر اس کے حوالے کیا تھا؟ غریب آدمی بولا، جناب ایک درخت کے سائے میں یہ رقم میں نے اسے دی تھی۔ قاضی ایاز نے کہا، تم اس درخت کے پاس دوبارہ جاؤ اور تمہیں شاید یاد آ جائے کہ رقم واقعی تم نے اس کو دی تھی یا خرچ ہو گئی۔ آدمی سیدھا سادہ تھا، قاضی ایاز کی بات سن کر چلا گیا۔ قاضی ایاز نے اس چلاک آدمی کو اپنے قریب بٹھایا اور باقی مقدمات کے فیصلے کرنے میں مصروف ہو گیا، لیکن وقفے سے وہ اس آدمی کی طرف بھی متوجہ کرتے رہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ جب کچھ وقت گزرا تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ آدمی اپنے خیالات میں کھویا ہوا ہے۔ فوراً قاضی صاحب نے اس سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا ساتھی اس درخت کے پاس پہنچ چکا ہوگا یا ابھی راستے ہی میں ہوگا؟ اس آدمی نے جواب دیا، نہیں جناب، ابھی کہاں، وہ درخت تو بہت دور ہے۔ قاضی ایاز فوراً سمجھ گئے۔ یہ سنا تو رخ اس کی طرف کر کے کہنے لگے، اے دشمن خدا، تم کہتے ہو کہ تم نے مال نہیں لیا، لیکن اس درخت کو جانتے ہو جس کے نیچے تم نے مال لیا تھا؟ خدا کی قسم تم جھوٹے ہو اور خیانت کر کے اس آدمی کا مال ہضم کرنا چاہتے ہو۔ اس آدمی کو پکڑوایا انہوں نے، اور جب غریب آدمی واپس آیا تو قاضی صاحب نے اس چلاک آدمی کو اس غریب آدمی کا مال واپس کرنے کا حکم دیا۔ وہ آدمی بہت شرمندہ ہوا اور قاضی صاحب کی ذہانت سے متاثر بھی ہوا۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں اس غریب آدمی کی رقم اس کو واپس کر دی۔ یوں قاضی ایاز کی ذہانت سے ایک غریب آدمی کو اس کا حق مل گیا۔ دیکھا دوستو، اتنی بری بات ہے، اور جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت اتنے سچے تھے کہ وہ امین مشہور تھے۔ ان کو لوگ صادق اور امین کے نام سے یاد کرتے تھے، اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور ہم بھی امانت دار بنیں تاکہ لوگ ان کی امت کو صادق اور امین ہی کی طرح سمجھیں۔ آپ یقیناً دوستوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ دوستوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ دیکھتے تو ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ برائے مہربانی، اس میں بڑی محنت ہوتی ہے، سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور اگر آپ اپنی تقریبات میں اور خوشیوں میں مٹھاس لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خوبصورت اور مزیدار اور مختلف ڈیزائن کے کیک آرڈر کریں۔ یہ نمبر ہے، اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس میں کنسیشن چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کا ضرور حوالہ دیں۔ شکریہ۔